بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ آل عمران پارٹ نمبر 4۔ لن تنالوا البر، ہرگز حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال، حتی تنفقوا، جب تک نہ خرچ کرو، مما تحبون، اپنی پیاری چیز سے کچھ، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 1، کل الطعام کان حلا، سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ نمبر 2، قل، تو کہہ، فأتوا بالتورات، لو تورات، فتلوہا، اور پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ نمبر 3، فمن افترا، پھر جو کوئی جوڑے، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ہیں بڑے بڑے بے انصاف۔ نمبر 4، قل، تو کہہ، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیمی کے، حنیفاً، جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وما کان، اور نہ تھا، من المشرکین، شرک کرنے والا۔ نمبر 5، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے، للذی، یہی ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، محبوب چیزیں خرچ کرنے کی فضیلت، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی چیز خرچ کی، کہاں خرچ کی اور کس کے لیے خرچ کی۔ جتنی محبوب اور پیاری چیز جس طرح کے مصرف میں جس قدر اخلاص و حسن نیت سے خرچ کرو گے، اسی کے موافق خدا کے یہاں سے بدلہ ملنے کی امید رکھو۔ اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب و عزیز ترین چیزوں میں سے کچھ خدا کے راستہ میں نکالو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کے خرچ کرنے کا بڑا درجہ ہے۔ یوں ثواب ہر چیز میں ہے۔ شاید یہود و نصارہ کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے نازل فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، جس کے تھامنے کو نبی کے تابع نہ ہوتے تھے، تو جب تک وہ ہی اللہ کے راستے میں نہ چھوڑیں، درجہ ایمان نہ پائیں گے۔ پہلی آیت سے یہ مناسبت ہوئی کہ وہاں کافر کا مال خرچ کرنا بیکار بتلایا تھا، اب اس کا مقابل بتلا دیا کہ مومن جو خرچ کرے اس سے نیکی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، تحریم حلال کی نظر کا مسئلہ۔ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے کو دین ابراہیم علیہ السلام پر کیسے بتلاتے ہو، جبکہ وہ چیزیں کھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر حرام کی تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھیں، جب تک تورات نازل ہوئی۔ بے شک تورات میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام ہوئی ہیں، مگر ایک اونٹ تورات سے پہلے حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس کے کھانے سے قسم کھائی تھی، ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس قسم کا سبب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد تھا۔ اس وقت نظر کی کہ اگر صحت پاؤں تو جو چیز میری رغبت کی ہے اسے چھوڑ دوں گا۔ ان کو یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت مرغوب تھا، سو نظر اس کے سبب چھوڑ دیا۔ اس قسم کی نظر جو تحریم حلال پر مشتمل ہو ہمارے شریعت میں روا نہیں، کما قال اللہ تعالی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم، رکوع نمبر 1۔ اگر کر لی تو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تنبیہ، پہلی آیت میں محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر تھا، اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا ایک محبوب چیز کو چھوڑ دینا مذکور ہے۔ اس طرح دونوں آیتوں میں لطیف مناسبت ہو گئی۔ نیز ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے کہ پہلی شرائع میں نسخ واقع ہوا ہے، جو چیز ایک زمانہ میں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی۔ اگر اسی طرح اب شریعت محمدیہ اور شرائع سابقہ میں حلال و حرام کے اعتبار سے تفاوت ہو تو انکار و استبعاد کی کوئی وجہ نہیں۔ نمبر 3، یہودیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج، یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام تھیں تو لاؤ یہ مضمون خود اپنی مسلم کتاب تورات میں دکھاؤ۔ اگر اس میں بھی نہ نکلا تو تمہارے کاذب و مفتری ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہود نے یہ زبردست چیلنج منظور نہ کیا، اور اس طرح نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک دلیل قائم ہو گئی۔ نمبر 4، یعنی بڑی بے انصافی ہوگی اگر اس کے بعد بھی وہی مرغے کی ایک ٹانگ گاتے رہو کہ نہیں یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہیں اور دین ابراہیم علیہ السلام کے اصلی پیرو ہم ہیں۔ نمبر 5، یعنی خدا تعالیٰ نے حلال و حرام کے متعلق نیز اسلام اور محمد صلی
علیہ وسلم کے باب میں سچی سچی اور کھری کھری باتیں تم کو سنا دیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب چاہیے کہ تم بھی مسلمانوں کی طرح اصلی دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اس کے اصول کا اتباع کرنے لگو، جن میں سب سے بڑی چیز توحید خالص تھی۔ چاہیے کہ تم بھی عزیز و مسیح اور احبار و رہبان کی پرستش چھوڑ کے پکے موحد مسلم بن جاؤ۔ ببکۃ مبارکن، ببکۃ جو مکہ میں ہے، نمبر 1 مبارکن برکت والا، وہدن اور ہدایت، للعالمین جہان کے لوگوں کو، فی آیات اس میں نشانیاں ہیں، بینات ظاہر، مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، نمبر 2 وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا، من استطاع الیہ جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف، سبیلا راہ چلنے کی، ومن کفر فإن اللہ غنی اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا عن العالمین جہان کے لوگوں کی، نمبر 3 قل تو کہہ یا اہل الکتاب اہل کتاب لم تکفرون کیوں منکر ہوتے ہو بآیات اللہ اللہ کے کلام سے، واللہ شہید اور اللہ کے روبرو ہے، علی ما تعملون جو تم کرتے ہو، نمبر 4 قل تو کہہ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من آمنہ ایمان لانے والوں کو، تبغونہا عوجا کے ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، وانتم شہداء اور تم خود جانتے ہو، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں، عما تعملون تمہارے کام سے، نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، نمبر 1 سب سے پہلا گھر کعبہ، مسلمانوں کے اس دعوے پر کہ ہم سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے اشبہ و اقرب ہیں، یہود کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وطن اصلی عراق چھوڑ کر شام کو ہجرت کی، وہیں رہے، وہیں وفات پائی، بعدہ ان کی اولاد شام میں رہی، کتنے انبیاء اسی مقدس سرزمین میں مبعوث ہوئے، سب کا قبلہ بیت المقدس رہا کیا، پھر تم حجاز کے رہنے والے جنہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور سرزمین شام سے دور ایک طرف پڑے ہو، کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے تم کو زیادہ قرب و مناسبت حاصل ہے۔ اس آیت میں معترضین کو بتلایا گیا کہ بیت المقدس وغیرہ مقامات مقدسہ تو بعد میں تعمیر ہوئے، دنیا میں سب سے پہلا متبرک گھر جو لوگوں کی توجہ الی اللہ کے لیے مقرر کیا گیا اور بطور ایک عبادت گاہ اور نشان ہدایت کے لیے بنایا گیا، وہ یہی کعبہ شریف ہے جو اس مبارک شہر مکہ معظمہ میں واقع ہوا ہے۔ نمبر 2 بیت اللہ کی برکات اور اہمیت، حق تعالیٰ نے شروع سے اس گھر کو ظاہری و باطنی، حسی و معنوی برکات سے معمور کیا اور سارے جہان کی ہدایت کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے۔ روئے زمین پر جس کسی مکان میں برکت و ہدایت پائی جاتی ہے، اسی بیت المقدس کا ایک عکس اور پرتو سمجھنا چاہیے، یہیں سے رسول ثقلین کو اٹھایا، مناسک حج ادا کرنے کے لیے سارے جہان کو اس کی طرف دعوت دی، عالمگیر مذہب اسلام کے پیروں کو مشرق و مغرب میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اس کے طواف کرنے والوں پر عجیب و غریب برکات و انوار کا افاضہ فرمایا، انبیاء سابقین بھی حج ادا کرنے کے لیے نہایت شوق و ذوق سے تلبیہ پکارتے ہوئے اسی شمع کے پروانے بنے، اور طرح طرح کے ظاہر و باطن نشانیاں قدرت نے بیت اللہ کی برکت سے اس سرزمین میں رکھ دیں، اسی لیے ہر زمانہ میں مختلف مذاہب والے اس کی غیر معمولی تعظیم و احترام کرتے رہے اور ہمیشہ وہاں داخل ہونے والوں کو معمول سمجھا گیا۔ اس کے پاس مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی پتہ دے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں، اور اس کی تاریخ جو تمام عرب کے نزدیک بلا نکیر مسلم چلی آ رہی ہے، بتلاتی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، اور خدا کی قدرت سے اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پڑ گیا تھا جو آج تک محفوظ چلا آتا ہے۔ گویا علاوہ تاریخی روایات کے اس مقدس پتھر کا وجود ایک ٹھوس دلیل اس کی ہے کہ یہ گھر طوفان نوح کی تباہی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک ہاتھوں سے تعمیر ہوا، جن کی مدد کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک کار رہے، جیسا کہ پارہ الف لام میم کے آخر میں گزر چکا۔ نمبر 3 بیت اللہ کے حج کا حکم، اس پاک گھر میں جمال خداوندی کی کوئی خاص تجلی ہے جس کی وجہ سے ادائے حج کے لیے اسے مخصوص کیا گیا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ہر ادا اس جمیل مطلق اور محبوب برحق کے عشق و محبت کے جذبہ کا اظہار کرتی ہے، پس ضروری ہے کہ جسے اس کی محبت کا دعویٰ ہو اور بدنی و مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کم از کم عمر میں ایک مرتبہ دیار محبوب میں حاضری دے اور دیوانہ وار وہاں کا چکر لگائے۔ اس مضمون کو حضرت مولانا محمد قاسم
قدس اللہ سرہ نے قبلہ نما میں بڑے شرح و بس سے لکھا ہے، جو مدعی محبت اتنی تکلیف اٹھانے سے بھی انکار کرے سمجھ لو کہ جھوٹا عاشق ہے۔ اختیار ہے جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، خود محروم و مہجور رہے گا۔ اس محبوب حقیقی کو کسی کی کیا پرواہ ہے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس کا کیا بگڑتا ہے۔ احکام حج کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 4، اہل کتاب کو تنبیہ۔ پہلے سے خطاب یہود و نصارہ کو کیا جا رہا تھا، درمیان میں ان کے بعض شبہات کا جواب دیا گیا، یہاں سے پھر ان کو تنبیہ و توبیخ کی گئی، یعنی حق و صداقت کے واضح دلائل اور قرآن کریم کی ایسی سچی اور پکی باتیں سننے کے بعد بھی تمہیں کیا ہوا کہ باوجود اہل کتاب کہلانے کے برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کے انکار پر تلے ہوئے ہو۔ یاد رکھو تمہاری سب کارروائیاں خدا کے سامنے ہیں، تمہاری نیتوں اور تدبیروں کو وہ خوب جانتا ہے، جس وقت پکڑے گا رتی رتی کا حساب لے کر چھوڑے گا۔ نمبر 5، یعنی نہ صرف یہ کہ خود ایمانی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو، دوسروں کو بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے سے روک دو، اور جو سعید روحیں مشرف بے ایمان ہو چکی ہیں ان کو اسلام کی فرضی عیب بتلا کر اس دین اسلام سے واپس لے آؤ۔ پھر یہ حرکتیں محض جہل و بے خبری سے نہیں کر رہے، بلکہ سمجھ بوجھ کر سیدھی باتوں کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہو۔ تمہارے اس ہیر پھیر سے خدا بے خبر نہیں، مناسب وقت پر اکٹھی سزا دے گا۔ ان تطیعوا فریقا، اگر تم کہا مانو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، بعض اہل کتاب کا، یردونکم، تو پھر کر دیں گے وہ تم کو، بعد ایمانکم کافرین، ایمان لائے پیچھے کافر۔ نمبر 1، وکیف تکفرون، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، وانتم تتلی علیکم، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، آیات اللہ، آیتیں اللہ کی، وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط، تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے مستقیم راستہ، سیدھے راستہ کی۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسے چاہے اس سے ڈرنا، ولا تموتن، اور نہ مریو، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان۔ نمبر 3، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ نمبر 4، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو احسان اللہ کا، علیکم، اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب کہ تھے تم آپس میں دشمن، فالف بین قلوبکم، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔ نمبر 5، وکنتم علی شفا حفرۃ، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے۔ تفسیر۔ نمبر 1، مومنین کو نصیحتیں۔ پہلے اہل کتاب کو ڈانٹا گیا تھا کہ جان بوجھ کے کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے ہو، یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ تم ان مفسدین کے بھرے میں نہ آنا، اگر ان کے اشاروں پر چلو گے تو اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ نور ایمان سے نکل کر کفر کے تاریک گڑھے میں دوبارہ نہ جا گرو۔ نمبر 2، یعنی بہت بعید ہے کہ وہ قوم ایمان لائے پیچھے کافر بن جائے یا کافروں جیسے کام کرنے لگے، جس کے درمیان خدا کا عظیم الشان پیغمبر جلوہ افروز ہو، جو شب و روز ان کو اللہ کا روح اور پرور کلام اور اس کی تازہ بتازہ آیتیں پڑھ کر سناتا رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس نے ہر طرف سے قطع نظر کر کے ایک خدا کو مضبوط پکڑ لیا اور اس پر دل سے اعتماد و توکل کیا، اسے کوئی طاقت کامیابی کے سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتی۔ تنبیہ۔ انصار مدینہ کے دو خاندانوں اوس و خزرج کے باہم اسلام سے قبل سخت عداوت اور دشمنی تھی، ذرا ذرا بات پر لڑائی اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا تھا جو برسوں تک سرد نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بعاث کی مشہور جنگ 120 سال تک رہی، آخر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اسلام کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے دونوں قبیلوں کو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے ملا کر شیر و شکر کر دیا اور نہایت مضبوط برادرانہ تعلقات قائم کر دیے۔ یہود مدینہ کو ان دونوں حریف خاندانوں کا اس طرح مل بیٹھنا اور متفقہ طاقت سے اسلام کی خدمت و حمایت کرنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ایک اندھے یہودی شماس ابن قیس نے کسی فتنہ پرداز شخص کو بھیجا کہ جس مجلس میں دونوں خاندان جمع ہوں وہاں کسی ترکیب سے بعاث کی لڑائی کا ذکر چھیڑ دے۔ چنانچہ اس نے مناسب موقع پا کر بعاث کی یاد تازہ کرنے والے اشعار سنانے شروع کیے۔ اشعار کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بجھی ہوئی چنگاریاں پھر سے لگ اٹھیں، زبانی جنگ سے گزر کر ہتھیاروں کی لڑائی شروع ہونے کو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مہاجرین کو ہمراہ لیے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تم میں
موجود ہوں پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ خدا نے تم کو ہدایت دی، اسلام سے مشرف کیا، جاہلیت کی تاریکیوں کو معاف فرما دیا، کیا انہی کفریات کی طرف پھر الٹے پاؤں لوٹنا چاہتے ہو جن سے نکل کر آئے تھے؟ اس پیغمبرانہ آواز کا سننا تھا کہ شیطانی جال کے سب حلقے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ اوس و خزرج نے ہتھیار پھینک دیا اور ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ سب نے سمجھ لیا کہ یہ سب ان کے دشمنوں کی فتنہ انگیزی تھی جس سے آئندہ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے متعلق یہ کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرو، یعنی ہر مسلمان کے دل میں پورا ڈر خدا کا ہونا چاہیے کہ اپنے مقدور بھر پرہیزگاری اور تقوی کے راہ سے نہ ہٹے اور ہمیشہ اس سے استقامت کا طالب رہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ تمہارا قدم اسلام کے راستے سے ڈگمگا دیں، تم کو چاہیے کہ انہیں مایوس کر دو اور مرتے دم تک کوئی حرکت مسلمانی کے خلاف نہ کرو۔ تمہارا جینا اور مرنا خالص اسلام پر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے رسی کو تھامے رہو، یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو جو خدا کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے کوئی شیطان شرنگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل اختلال ہو جائے گی۔ قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے۔ لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء و احوا کا تختہ مشق بنا لیا جائے، بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کے متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 5، اسلامی اخوت و اتحاد، یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں درست ہوئے اور ایسی ساکھ قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ من الناری، گڑھے کے، فانقذکم منہا، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ نمبر 1، کذالک یبین اللہ لکم، اس طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ نمبر 2، ولتکم منکم امۃ، اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت، یدعون الی الخیر، ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور منع کریں برائی سے، واولئک هم المفلحون، اور وہی پہنچے اپنے مراد کو۔ نمبر 3، ولا تکونوا کالذین، اور مت ہو ان کی طرح تفرقوا جو متفرق ہو گئے، واختلف، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم، بعد اس کے کہ پہنچ چکے البینات، تو ان کو حکم صاف، واولئک لہم عذاب عظیم، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ نمبر 4، یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے بعض منہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض منہ۔ نمبر 5، فاما الذین، سو وہ لوگ، اسودت وجوہہم، کہ سیاہ ہوئے منہ ان کے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی کفر و عصیان کی بدولت دوزخ کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے کہ موت آئی اور اس میں گرے، خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان و یقین کی روشنی سینوں میں ڈالی۔ حق تعالیٰ کے ان عظیم الشان دینی و دنیاوی احسانات کو یاد رکھو گے تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہ جاؤ گے۔ نمبر 2، یعنی یہ باتیں اس قدر کھول کر سنانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک راستے پر چلتے رہو، ایسی مہلک و خطرناک غلطی کا پھر اعادہ نہ کرو اور کسی شیطان کے اغوا سے استقامت کے راہ نہ چھوڑو۔ نمبر 3، علماء کی جماعت کی ضرورت، یعنی تقوی، اعتصام بحبل اللہ، اتحاد و اتفاق، قومی زندگی، اسلامی مواخات، یہ سب چیزیں اس وقت باقی رہ سکتی ہیں جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد کے لیے قائم رہے۔ اس کا وظیفہ یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست، برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے میں اپنے مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہوں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کر دے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو جائے، یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع میں نرمی برتنے لگے۔ شاید اسی لیے
مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہل ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو عام عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ باقی یہ کہ کن احوال و اوقات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک میں آدمی معذور سمجھا جاتا ہے اور کن مواقع میں واجب یا مستحب ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ابو بکر رازی نے احکام القرآن میں اس پر نہایت مبسوط کلام کیا ہے، فلیراجع۔ نمبر 4، یہود و نصارہ کی طرح اختلافات میں نہ پڑو، یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جو خدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد معاذ اوہام و اہوا کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق اور فروع میں مختلف ہو گئے۔ آخر فرقہ بندیوں نے ان کے مذہب و قومیت کو تباہ کر ڈالا اور سب کے سب عذاب الہی کے نیچے آ گئے۔ تنبیہ: اس آیت سے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کا مذموم و مہلک ہونا معلوم ہوا جو شریعت کے صاف احکام پر مطلع ہونے کے بعد پیدا کیے جائیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامیہ کے صاف و صریح اور مسلم و محکم اصول سے الگ ہو کر اور ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ تاہم اسی طوفان بے تمیزی میں اللہ اور رسول کے وعدے کے موافق ایک عظیم الشان جماعت بحمد اللہ خدا کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ما انا علیہ و اصحابہ کے مسلک پر قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی۔ باقی فروعی اختلافات جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوئے ہیں ان کو آیت حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فروعی اختلافات کے اسباب پر حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں کافی و شافی بحث کی ہے۔ نمبر 5، یعنی بعضوں کے چہرہ پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں و فرحاں نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف بعضوں کے منہ کفر و نفاق یا فسق و فجور کی سیاہی سے کالے ہوں گے، صورت سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، گویا ہر ایک کا ظاہر باطن کا آئینہ بن جائے گا۔ نمبر 6، اس آیت کے مخاطبین: یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا مبتدعین و فساق فجار سب کو کہے جا سکتے ہیں۔ مرتد تو اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ منافق زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے کافر رہتا ہے۔ اہل کتاب اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے مدعی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب بشارتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی گئی تھیں تسلیم کریں اور ان کی ہدایات کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر وہ انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں، گویا اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بن رہے ہیں۔ مبتدعین کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس کے بعد بہت سی بے اصل اور باطل چیزیں دین میں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے اصلی دین سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی ایک درجہ میں اکفرتم بعد ایمانکم کے مخاطب ہوئے۔ فساق جن کا عقیدہ صحیح ہو، اگر ان سے یہ خطاب ہوا تو یہ مطلب ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے کیوں کیے، گویا کفر سے عملی کفر مراد ہوگا۔ اور اگر عام کفار کے حق میں یہ خطاب مانا جائے تو یہ حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا، اس فطرت ایمانی کو ضائع کر کے کافر کیوں بنے؟ باقی سیاق آیات سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر فعلی یعنی اختلاف و تفریق مذموم مراد ہو، واللہ اعلم۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بدلہ اس کفر کرنے کا۔ واما الذین، اور وہ لوگ ابیضت وجوہہم کہ سفید ہوئے منہ ان کے، ففی رحمت اللہ، سو رحمت میں ہے اللہ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 1، تلک آیات اللہ، یہ حکم ہے اللہ کے، نتلوہا ہم سناتے ہیں، علیک بالحق، تجھ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر۔ نمبر 2، وللہ ما فی السماوات، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے کہ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، جو کچھ کہ ہے زمین میں، والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ نمبر 3، کنتم خیر امت، تم ہو بہتر سب امتوں سے، اخرجت للناس، جو بھیجی گئی عالم میں۔ نمبر 4، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے۔ نمبر 5، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ نمبر 6، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون، کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر، واکثرہم الفاسقون، اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جنت میں، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں ملتی، عمل کے بعد خدا کی رحمت سے ملتی ہے، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رحمت کے سامان کیے ہوئے ہیں۔ بہشت آن جا کے آزارائے نباشد،
نمبر 2، حقیقی معنی میں ظلم تو وہاں ممکن ہی نہیں، لیکن ظاہری طور پر جسے تم ظلم کہہ سکتے ہو اس کا صدور بھی خدا تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ مثلا ایسے سخت احکام بندوں کو بھیجے جن سے غرض محض ستانا اور دق کرنا ہو، یا مستحق کے رحمت پر عذاب کرنے لگے، یا تھوڑی سزا کا جگہ زائد سزا جاری کر دے، یا کسی کی ادنا ترین نیکی کا صلہ نہ دے وغیرہ ذالک۔ خوب سمجھ لو اس کا جو حکم ہے خالص بندوں کی تربیت کے لیے، اور جو معاملہ کسی کے ساتھ ہے عین حکمت و مصلحت کے موافق ہے۔ نمبر 3، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک اور ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے تو ظلم کیوں کر اور کس لیے کیا جائے گا؟ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہتر امت ہے۔ گزشتہ رکوع کے شروع میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ الی آخرہ، درمیان میں اسی کی مناسبت کچھ اوامر و نواہی اور وعد و وعید آ گئی، یہاں سے پھر اسی اول مضمون کی تکمیل کی جاتی ہے، یعنی اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کے علم ازلی میں پہلے سے یہی مقدور ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو بھی دے دی گئی تھی کہ جس طرح نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی جملہ امم و اقوام پر گوئے سبقت لے جائے گی، کیونکہ اس کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے، ایمان و عمل و تقوی کی تمام شاخیں اس کی محنت اور قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی۔ وہ کسی خاص قوم و نسب یا مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا۔ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کرے۔ اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تنبیہ، اس صورت کے 9ویں رکوع میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَى آخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و جامعیت کبریٰ کا بیان ہوا تھا۔ 10ویں رکوع میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ سے اس امت کے قبلہ کی برتری دکھلائی گئی۔ 11ویں رکوع میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا الی آخر سے اس امت کی کتاب و شریعت کی مضبوطی کا اظہار فرمایا۔ اب یہاں 12ویں رکوع کے آغاز سے خود امت مرحومہ کی فضیلت و عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، منکر برے کاموں میں کفر و شرک، بدعات، رسوم و قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفات جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ میں پائی گئی ہیں، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نمبر 6، خیر الامہ کی ذمہ داریاں۔ اللہ پر ایمان لانے میں اس کی توحید پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ توحید خالص و کامل کا اتنا شیوع و اہتمام کبھی کسی امت میں نہیں رہا جو بحمد اللہ اس امت میں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت خیر الامم میں شامل ہو، چاہیے کہ اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان باللہ جس کا حاصل ہے خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرنا، جو شان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی۔ نمبر 7، یعنی اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو وہ بھی اس خیر الامم میں شامل ہو سکتے تھے، جس سے دنیا میں عزت بڑھتی اور آخرت میں دوہرا اجر ملتا، مگر افسوس ہے کہ ان میں سے چند افراد کے سوا مثلا عبداللہ ابن سلام یا نجاشی وغیرہ کسی نے حق کو قبول نہ کیا، باوجود وضوح حق کے نافرمانی ہی پر اڑے رہے۔ لن یضرکم الا اذی، وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے، وَإِن یقاتلوکم، اور اگر تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو پیٹ دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ نمبر 1، ضربت علیہم الذلہ، ماری گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں دیکھے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، سوائے دستاویز اللہ کے، وحبل من الناس، اور دستاویز لوگوں کے۔ نمبر 2، وباؤوا بغضب من اللہ، اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، وضربت علیہم المسکنہ، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے رہے پیغمبروں کو بغیر حق، نہ حق، ذالک بما عصوا، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون، اور حد سے نکل گئے۔ نمبر 3، لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے، امت قائمہ، سیدھی راہ پر، یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں آیت اللہ کی، آناء اللیل، راتوں کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم، اور تفسیر۔ نمبر 1، اہل کتاب پر مسلمانوں کے غلبہ کی پیشین گوئی، یعنی اگر اکثر نافرمان ہیں تو ہونے دو، تم کو ان کی اکثریت یا مادی ساز و سامان سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں، اے خیر الامم،
خدا کا وعدہ ہے کہ یہ شیطانی لشکر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا بشرطے کہ تم اپنے کو خیر الامم ثابت کرو۔ بس یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ زبان سے گالی دیں اور نامردوں کی طرح تم کو برا بلا کہتے پھریں یا کوئی جھوٹی موٹی عارضی تکلیف پہنچائیں، باقی تم پر غالب و مسلط ہو جائیں یا کوئی بڑا قوی نقصان پہنچا سکیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر لڑائی میں تمہارے مقابلہ پر آئے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے اور کسی طرف سے ان کو مدد نہ پہنچے گی جو ان کی ہزیمت کو روک سکے۔ یہ پیشین گوئی حرف بحر پوری ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اہل کتاب کا یہی حشر ہوا۔ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور خرچ کر دیا مگر بال بیکا نہ کر سکے۔ جہاں مقابلہ ہوا حمر مستنفرہ کی طرح بھاگے۔ ہر موقع پر خدا کی نصرت و امداد و خیر الامم کے شامل حال رہی اور دشمن بدحواسی اور بے کسی کی حالت میں مقہور و مخذول ہو کر بھاگے یا قید ہوئے یا رعیت بن کر رہے یا جہنم میں پہنچ گئے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ نمبر 2، یہ آیتیں اہل کتاب میں سے خاص یہود کے متعلق معلوم ہوتی ہیں جیسا کہ سیاق کلام اور قرآن کی دوسری آیات سے ظاہر ہے، یعنی یہود پر ہمیشہ کے لیے ذلت کی مہر کر دی گئی۔ یہ بدبخت جہاں کہیں پائے جائیں ذلت کا نقش ان سے محو نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی یہود بھی آزادی و خود مختاری سے اپنی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی آزاد حکومت کسی جگہ نہیں سوائے دستاویز اللہ کے، یعنی بعض بچی کچی رسمیں اور تورات کے عمل میں لاتے ہیں اس کے طفیل سے پڑے ہیں اور سوائے دستاویز لوگوں کے یعنی کسی کی رعیت میں ہیں اس کی پناہ میں پڑے ہیں۔ کذا فی الموضع، بعض مفسرین نے حبل من اللہ و حبل من الناس سے اللہ کا ذمہ اور مسلمانوں کا عہد مراد لیا ہے، یعنی بجز اس کی کہ مسلمانوں سے عہد کر کے خدا کے ذمہ میں آ جائیں۔ بعض کہتے ہیں بحبل من اللہ سے اسلام مراد ہے، یعنی اسلام لا کر اس ذلت سے نکل سکتے ہیں یا معاہد بن کر، کیونکہ معاہدہ بھی جان و مال کی طرف سے معمون کر دیتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3، یعنی نافرمانی کرتے کرتے حد سے نکل گئے جس کا انتہائی اثر یہ تھا کہ اللہ کی سری آیتوں کے انکار اور معصوم پیغمبروں کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اسی مضمون کی آیت بقرہ پارہ الف لام میم میں گزر چکی ہے، وہاں کے فواہد ملاحظہ کیے جائیں۔ الآخری، قیامت کے دن پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ نمبر 1، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز نہ قدری نہ ہوگی۔ نمبر 2، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ نمبر 3، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ، واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ رہنے والے ہیں آگ میں دوزخ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل الریح، اس کی مثال جیسے ایک ہوا، فیہا سر اصابت حرث قوم، اس میں ہو پالا جا لگی کھیتی کو اس قوم کی، ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا، فاہلکتہ، پھر اس کو نابود کر گئی۔ نمبر 4، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن۔ نمبر 1، مومنین اہل کتاب، یعنی سب اہل کتاب کا حال یکساں نہیں، اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں، انہی سے ممسوخ اشقیاء کے درمیان چند سعید روحیں ہیں جن کو حق تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق دی اور اسلام کی آغوش میں آ گئے اور جادہ حق پر ایسے مستقیم ہو گئے کہ کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ وہ رات کی تاریکی میں میٹھی نیند اور نرم بسترے چھوڑ کر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے خضوع و تذلل اختیار کرتے ہیں، جبین نیاز زمین پر رکھتے ہیں، نماز میں اس کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ٹھیک ٹھاک ایمان لاتے ہیں، خالص توحید کے قائل ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جب کسی نیک کام کی طرف پکارا جائے دوڑ کر دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ خود راہ راست پر ہیں، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ بلا شبہ ان یہود میں یہ لوگ ہیں جن کو خدا نے نیک بختی اور صلاح و رشد کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 2، بلکہ دگنا اجر ملے گا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، سورہ قصص رکوع نمبر 6، اور حدیث سے صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی۔ نمبر 3، اسی لیے جب یہود کی برائیوں کا ذکر آتا ہے، حق تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو مستثنیٰ کر دیتا ہے، اور پرہیزگاری کے موافق دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ بھی بالکل ممتاز کیا جائے گا۔ نمبر 4، کفار کا بغض و حسد، صالحین و متقین کے بالمقابل یہاں کافروں
کا حال و انجام کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، یعنی مومنین کا ادنا ترین نیکی بھی کام آئے گی، ان کے کسی بھلے کام کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف کافر جو کچھ مال و قوت دنیا میں خرچ کرے، خواہ اپنے نزدیک بڑا ثواب اور خیرات کا کام سمجھ کر کرتا ہو، آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور پرسش نہیں، کیونکہ ایمان و معرفت صحیحہ کی روح نہ ہونے سے اس کا ہر ایک عمل بے جان اور مردہ ہے، اس کی جزا بھی ایسی ہی فانی و زائل اور اس دار فانی میں ملا رہے گی۔ عمل کی ابدی حفاظت کرنے والی چیز ایمان و ایقان ہے، اس کے بدون عمل کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی شریر ظالم نے کھیتی یا باغ لگایا اور اس کو برف پالے سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا، چند روز اس کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر خوش ہوتا اور بہت کچھ امیدیں باندھتا رہا، یکا یک اس کی شرارت و بدبختی سے سرد ہوا چلی، برف پالا اس قدر گرا کہ ایک دم میں ساری لہلہاتی کھیتی جلا کر رکھ دی، آخر اپنی کلی تباہی و بربادی پر کف افسوس ملتا رہ گیا، نہ امیدیں پوری ہوئی، نہ احتیاج کے وقت اس کی پیداوار سے منتفع ہوا، اور چونکہ یہ تباہی ظلم و شرارت کی سزا تھی اس لیے اس مصیبت پر کوئی اجر اخروی بھی نہ ملا، جیسا کہ مومنین کو ملتا ہے۔ بعین ہی یہ مثال ان کفار کی ہے جو کفر و شرک پر قائم رہتے ہوئے اپنے خیال میں بہت پن خیرات کرتے ہیں، باقی وہ بدبخت جن کا زور و قوت اور پیسہ حق اور اہل حق کی دشمنی یا فسق و فجور میں خرچ ہوتا ہو، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ نہ صرف بیکار خرچ کر رہے ہیں بلکہ روپیہ خرچ کر کے اپنے لیے اور زیادہ وبال خرید رہے ہیں۔ ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ مال ہو یا اولاد، کوئی چیز عذاب الہی سے نہ بچا سکے گی، اور نہ متقین کے مقابلہ پر وہ اپنی توقعات میں کامیاب ہوں گے۔ تنبیہ: ریح کا لفظ مفرد قرآن میں عموماً عذاب کے موقع پر استعمال ہوا ہے، ریح فیہا عذاب علیم الی آخرہ، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا الی آخرہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صرصرًا، اور رحمت کے موافق پر جمع کا لفظ ریاح لائے ہیں، یرسل الریاح مبشرات وارسلنا الریاح لواقحا یرسل الریاح بشرا کذا ذکر ابو حیان۔ انفسہم یظلمون، وہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ بھیدی، من دونکم، کسی کو اپنوں کے سوا، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، ان کی خوشی ہے کہ تم جس قدر تکلیف میں رہو، قد بدت البغضاء، نکل پڑتی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کی زبان سے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے جی میں، اکبر، وہ اس سے بہت زیادہ ہے، قد بینا لکم، ہم نے بتا دیے تم کو، الآیات، پتے، ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہے۔ نمبر 2، ہا انتم اولائی، سن لو تم لوگ، تحبونہم، ان کے دوست ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے دوست نہیں، وتؤمنون بالکتاب، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ نمبر 3، کلہ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 4، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے۔ نمبر 5، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو کہہ مرو تم اپنے غصے میں۔ نمبر 6، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں۔ نمبر 7، ان تمسسکم، اگر تم کو ملے۔ تفسیر: نمبر 1، یہ نہ سمجھا جائے کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی تو اس پر معاذ اللہ خدا کی طرف سے ظلم ہوا، نہیں، یہ ظلم تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، نہ کفر اختیار کرتے نہ یہ روز بد دیکھنا پڑتا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے کفار کا شدید حسد۔ یہ آیتیں بعض کہتے ہیں یہود کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ بعض مسلمان جوار، ہمسائیگی، حلف، دوستانہ معاہدہ وغیرہ کی بنا پر جو تعلقات قبل اسلام ان سے رکھتے چلے آ رہے تھے، بعد اسلام بھی بدستور ان پر قائم رہے اور دوستی پر اعتماد کر کے ان سے مسلمانوں کے بعض رازدارانہ مشوروں کے اخفاء کا بھی اہتمام نہ کیا، اور بعض کے نزدیک یہ آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئیں کیونکہ عام طور پر یہ لوگ ظاہر میں مسلمان سمجھ کر ان سے پوری احتیاط نہ کرتے تھے، جس سے سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حق تعالیٰ نے یہاں صاف آگاہ کر دیا کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور رازدار نہ بنائیں، کیونکہ یہود ہوں یا نصارہ، منافقین ہوں یا مشرکین، ان میں سے کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں پاگل بنا کر نقصان پہنچائیں اور دینی اور دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ان کی خواہش اسی میں ہے کہ تم تکلیف میں رہو اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیاوی ضرر پہنچ جائے۔ جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت و غیظ کے جذبات سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں۔ مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پس عقل مندی کا کام نہیں کہ ایسے خبیث باطن دشمنوں کو اپنا رازدار بنائے۔ خدا تعالیٰ نے دوست و دشمن کے پتے اور موالات
وغیرہ کے احکام کھول کر بتلا دیے، جن میں عقل ہوگی ان سے کام لے گا۔ موالات کفار کے متعلق کچھ تفصیل پہلے ہی اسی صورت میں گزر چکی ہے اور کچھ مائدہ وغیرہ میں آئے گی۔ نمبر 3، کفار مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ایسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں۔ اور طرفہ یہ ہے کہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، خواہ وہ کسی قوم کی ہوں اور کسی زمانہ میں کسی پیغمبر پر نازل ہوئی ہوں۔ جن کے خدا نے نام بتلا دیے ان پر اعلیٰ تعین، اور جن کے نام نہیں بتلائے ان پر بالاجمال ایمان رکھتے ہو۔ اس کے برخلاف یہ لوگ تمہاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے بلکہ خود اپنی کتابوں پر بھی ان کا ایمان صحیح نہیں۔ اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تم سے قدر محبت رکھتے اور تم ان سے سخت نفور و بیزار رہتے، مگر یہاں معاملہ برعکس ہو رہا ہے۔ نمبر 4، منافقین تو کہتے ہی تھے، عام یہود و نصارہ بھی بحث و گفتگو میں آمنا ہم مسلمان ہیں کہہ کر یہ مطلب لے لیتے کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 5، اہل کتاب کا مسلمانوں پر غم و غصہ، یعنی اسلام کا عروج اور مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت دیکھ کر یہ لوگ جلے مرتے ہیں، اور چونکہ اس کے خلاف کچھ بس نہیں چلتا اس لیے فرط غیظ و غضب سے دانت پیستے اور اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی خدا تعالی اسلام اور مسلمانوں کو اور زیادہ ترقیات فتوحات عنایت فرمائے گا۔ تم غیظ کھا کھا کر مرتے رہو، اگر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے تب بھی تمہاری آرزوئیں پوری نہ ہوں گی۔ خدا اسلام کو غالب اور سر بلند کر کے رہے گا۔ نمبر 7، اسی لیے مسلمانوں کو ان شریروں کے باطنی حالات اور قلبی جذبات پر مطلع کر دیا، اور سزا بھی ان کو ایسی دے گا جو اندرونی شرارتوں اور خفیہ عداوتوں کے مناسب ہو۔ حسنۃ تسؤہم، کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَۃٌ، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو خوش ہوں اس سے۔ نمبر 1، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ نمبر 2، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھلانے لگا مسلمانوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ نامردی کریں، واللہ ولیہما، اللہ مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو۔ نمبر 3، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تو کہنے لگے مسلمانوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تم کو کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ تمہاری مدد کو بھیجے۔ نمبر 1، اگر تمہاری ذرا سی بھی بھلائی دیکھتے ہیں، مثلا مسلمانوں کا اتحاد و یکجہتی یا دشمنوں پر غلبہ، تو حسد کی آگ میں بھننے لگتے ہیں، اور جہاں پر کوئی مصیبت نظر آئی خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے۔ برا ایسی کمینہ قوم سے ہمدردی اور خیرخواہی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جو دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا جائے۔ نمبر 2، کفار کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت۔ ممکن تھا کسی کو یہ خیال گزرے کہ جب ہم ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے تو وہ زیادہ غیظ و غضب میں آ کر ہمارے خلاف تدبیریں کریں گے اور بیش نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ تم صبر و استقلال اور تقوی و طہارت پر ٹھیک قائم رہو گے تو ان کا کوئی داؤ فریب تم پر کارگر نہ ہوگا۔ جو کروائیاں وہ کرتے ہیں سب خدا کے علم میں ہیں، اور اس کو ہر وقت قدرت حاصل ہے ان کا تار پورد بکھیر کر رکھ دے۔ تم اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھو، پھر تمہارے راستے سے سب کانٹے صاف کر دیے جائیں گے۔ آگے غزوہ احد کا واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ اس میں سے بعض مسلمان منافقین کے مغویانہ حرکت سے کچھ اثر پذیر ہو گئے تھے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے دو قبیلے صبر و تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں، جس سے منافقین کو خوش ہونے کا موقع ہاتھ آئے، مگر خدا نے دستگیری فرمائی اور ان قبیلوں کو سخت مہلک ٹھوکر سے بچایا۔ نمبر 3، غزوہ احد میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا واقعہ۔ اس آیت میں جنگ احد کا واقعہ یاد دلایا ہے۔ صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں مٹ بھیڑ ہو گئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت میں شکست قریش کا شعلہ انتقام بھڑک اٹھا، اور جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے کہ وہی باعث جنگ بدر کا ہوا تھا،
سب اسی مہم کے نظر کر دیں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کیا اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع پیش آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کی تائید آپ کے ایک خواب سے ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی رائے لی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے موافق تھی، مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ کثرت رائے سے اسی طرف ہو گئی۔ اسے 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ فرمایا ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ وہ زرہ پہن کر لے اور ہتھیار لگا لے پھر بدون قتال کیے بدن سے اتارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ ابن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں خواہ مخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں۔ بعض بزرگوں نے سمجھایا بھی مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آخر آپ کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں اور ہر ایک دستہ کو اس کے مناسب ٹھکانہ پر بٹھلایا اور فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی قتال نہ کرے۔ اسی اثناء میں عبداللہ ابن ابی کی علیحدگی سے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی قلیل جمعیت پر نظر کر کے دل چھوڑنے لگے اور خیال آیا کہ میدان سے سرک جائیں، مگر حق تعالیٰ نے ان کی مدد و دستگیری فرمائی، دلوں کو مضبوط کر دیا اور سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ تنہا خدائے واحد کی اعانت و نصرت پر ہونا چاہیے، تعداد اور سامان وغیرہ کی کوئی چیز نہیں۔ جب وہ مظفر و منصور کرنا چاہے تو سب سامان رکھے رہ جاتے ہیں اور غیبی تائید سے فتح مبین حاصل ہو جاتی ہے، جسے معرکہ بدر میں ہوا۔ بس مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف سے مزید انعام و احسان ہو اور مزید شکر گزاری کا موقع ملے۔ غزوہ بدر کی پوری تفصیل سورہ انفال میں آئے گی، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ تنبیہ: 2 فرقوں سے مراد وہی بنو سلمہ و بنو حارثہ ہیں، گو اس آیت میں ان پر چشمک کی گئی، لیکن ان میں سے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا نازل نہ ہونا ہم کو پسند نہ تھا، کیونکہ واللہ ولیہما کی بشارت عتاب سے بڑھ کر ہے۔ ربکم بثلاثۃ آلاف، رب تمہارا 3000 من الملائکہ فرشتے منزلین آسمان سے اترنے والے۔ نمبر 1، بلا البتہ ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور بچتے رہو، ویأتوکم من فورہم اور وہ آئیں گے تم پر اسی دم۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 من الملائکہ فرشتے مسومین نشاندار گھوڑوں پر۔ نمبر 2، وما جعلہ اللہ الا بشری لکم، اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کی، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے۔ وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ نمبر 3، لیقطع طرفا تاکہ ہلاک کرے بعض، من الذین کفروا کافروں کو، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین تو پھر جامع محروم ہو کر۔ نمبر 4، لیس لک من الامر شیء تیرا اختیار کچھ نہیں، او یتوب علیہم یا ان کو توبہ دے خدا تعالی، او یا۔ تفسیر: غزوہ بدر میں ملائکہ کا نزول، یعنی جو آسمان سے خاص اسی کام کے لیے اتارے گئے ہوں۔ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ جب کفار کی جمعیت اور تیاری دیکھ کر مسلمانوں کو تشویش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ایسا فرمایا، چنانچہ فرشتوں کی کمک آسمان سے پہنچی۔ سورہ انفال میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔ وہیں نزول ملائکہ کی حکمت اور عدد ملائکہ کے ظاہری تعارض پر بھی کلام کیا جائے گا۔ نمبر 2، یعنی 3000 بے شک کافی ہیں، تاہم اگر تم نے صبر و استقلال کا ثبوت دیا اور تقوی اختیار کر کے نافرمانی سے بچتے رہو اور کفار کی فوج ایک دم تم پر ٹوٹ پڑی تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیج دیے جائیں گے، جن کی خاص علامتیں ہوں گی کہ ان کے گھوڑوں پر بھی خاص نشان ہوں گے۔ چونکہ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی، اولاً اس کے مناسب 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا۔ پھر مسلمانوں کی گھبراہٹ دور فرمانے کے لیے تعداد
تگنی کر دی گئی، جیسے کیونکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی۔ اس کے بعد شعبی کی روایت کے موافق جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ ابن جابر بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو ایک جدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس وقت مزید تسکین و تقویت کے لیے وعدہ فرمایا کہ اگر تم صبر و تقوی سے کام لو گے تو ہم 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دیں گے۔ اگر مشرکین کی کمک بالکل ناگہانی طور پر آ پہنچے تب بھی فکر مت کرو، خدا تعالیٰ بر وقت تمہاری مدد کرے گا۔ شاید 5000 کا عدد اس لیے رکھا ہو کہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، ہر ایک حصہ کو 1000 کی کمک پہنچائی جائے گی۔ چونکہ قرظ بن جابر کی مدد مشرکین کو نہ پہنچی، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 5000 کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا پر معلق تھا، اور بعض قول یہ ہے کہ 5000 فرشتے نازل ہوئے، واللہ عالم۔ اس کا مزید بیان انفال میں دیکھو۔ نمبر 3، نزول ملائکہ کی وجہ، یعنی یہ سب غیبی سامان غیر معمولی طور پر ظاہری اسباب کی صورت میں محض اسی لیے مہیا کیے گئے کہ تمہارے دلوں سے اضطراب و ہراس دور ہو کر سکون و اطمینان نصیب ہو، ورنہ خدا کی مدد کچھ ان چیزوں پر محدود و مقصود نہیں، نہ اسباب کی پابند ہے۔ وہ چاہے تو محض اپنی زبردست قدرت سے بدون فرشتوں کے تمہارا کام بنا دے، یا بدون تمہارے توسط کے کفار کو خائب و خاسر کر دے، یا ایک فرشتہ سے وہ کام لے لے جو 5000 سے لیا جاتا ہے۔ فرشتے بھی جو امداد پہنچاتے ہیں وہ اسی خداوند قدیر کی قدرت و مشیت سے پہنچا سکتے ہیں، مستقل طاقت و اختیار کسی میں نہیں۔ آگے یہ اس کی حکمت ہے کہ کس موقع پر کس قسم کی اسباب و وسائط سے کام لینا مناسب ہے۔ تکوینیات کے رازوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حدیث از مطرب و میں گو راز دہر کمتر جو کہ کس نہ کشو دو نقشایت بحکمت ای معمار را۔ نمبر 4، یعنی فرشتے بھیجنے سے مقصود تمہاری مدد کرنا تھا کہ تمہارے دل مضبوط ہوں اور خدا کی طرف سے بشارت و طمانینیت پا کر پوری دل جمی اور پامردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، جس سے یہ غرض تھی کہ کافروں کا زور ٹوٹے، ان کا بازو کٹ جائے، پرانے نامور مشرک کچھ مارے جائیں، کچھ ذلیل و خوار ہوں، اور بقیت السیف بہزار رسوائی و ناکامی واپس ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا۔ 70 سردار جن میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی مارے گئے، 70 قید ہوئے اور نہایت ذلیل و نامراد ہو کر مکہ واپس جانا پڑ گیا۔ یعذبہم فإنہم ظالمون، ان کو عذاب کرے کیونکہ وہ ناحق پر ہیں۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخش دے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب کرے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود۔ نمبر 3، اضعافا مضاعفا، دونے پر دونا۔ نمبر 4، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ نمبر 5، واتقوا النار التی اعدت، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی للکافرین، کافروں کے واسطے۔ نمبر 6، واطیعوا اللہ، اور حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم ہو۔ نمبر 7، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی۔ تفسیر۔ نمبر 1، غزوہ احد کی تفصیلی بیان۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مسئلہ کیا، ناک، کان وغیرہ کاٹے، پیٹ چاک کیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر ہندا نے چبایا۔ مفصل واقعہ آگے آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا۔ سامنے کے 4 دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہوا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لولہان تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ ان محمدًا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس سے مجمع بدحواس ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا۔ اس وقت زبان مبارک سے نکلا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا، جو ان کو خدا کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین کے وحشیانہ شدائد و مظالم کو دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا، اور ان میں سے چند نامور اشخاص کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ کیا یا شروع کر دی، جس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح بحق بجانب تھے، مگر حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب جلیل کے موافق اس سے بھی بلند مقام پر کھڑے ہوں۔ وہ ظلم کرتے جائیں، آپ خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے، مثلا دعوت، تبلیغ اور جہاد وغیرہ، اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے کر دے۔ اس کی جو حکمت ہوگی کرے گا، آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں۔ کیا اس کی جگہ یہ بہتر نہیں کہ انہی دشمنوں کو اسلام کا محافظ اور آپ کا جانشار عاشق بنا دیا جائے؟ چنانچہ جن لوگوں کو
جن لوگوں کے حق میں آپ بد دعا کرتے تھے چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا اور اسلام کے جانباز سپاہی بنا دیا۔ غرض لیس لک من الامر شیء میں حضرت وسلم کو متنبہ فرمایا کہ بندہ کو اختیار نہیں، نہ اس کا علم محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہیے کہ وہ ان کو ہدایت دے، چاہے عذاب کرے، تم اپنی طرف سے بد دعا نہ کرو۔ بعض روایات سے ان آیات کے شان نزول کچھ اور معلوم ہوتی ہیں، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ فتح الباری میں کئی جگہ اس پر شافی کلام کیا ہے، فلیراجع۔ نمبر 2، تمام تر اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی تمام زمین و آسمان میں خدا واحد کا اختیار چلتا ہے، سب اسی کی مملوک و مخلوق ہے۔ وہ جس کو مناسب جانے ایمان کی توفیق دے کر بخش دے اور جسے چاہے کفر کی سزا میں پکڑ لے۔ شاید آخر میں واللہ غفور رحیم فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان لوگوں کو جن کے حق میں آپ بد دعا کرنا چاہتے تھے ایمان دے کر مغفرت اور رحمت کا مورد بنا دیا جائے گا۔ نمبر 3، سود کے ممانعت۔ جنگ احد کے تذکرہ میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر بے تعلق معلوم ہوتا ہے، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ اوپر اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھلانے کا ذکر ہوا تھا، اور سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ 2 سبب سے، ایک یہ کہ حرام مال کھانے سے توفیق طاعت کم ہوتی ہے اور بڑی طاعت جہاد ہے، دوسرا یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خور چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے اور بیچ میں کسی کا کام نکلا یہ بھی مفت نہ چھوڑے، اس کا علیحدہ معاوضہ وصول کرے۔ تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو خدا کے لیے کسی کی ذرہ بھر ہمدردی نہ کر سکے، وہ خدا کی راہ میں جان کب دے سکے گا؟ ابو حیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا، چونکہ پہلے لا تتخذوا بطانۃ کا حکم ہو چکا اور احد کے قصہ میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے متنبہ فرما دیا کہ سودی لین دین ترک کرو، ورنہ اس کی وجہ سے خواہی نہ خواہی ان ملعونوں کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان اٹھانے کا موجب بنے گا۔ نمبر 4، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سود لے لیا کرو، دونے پر دونے مت لو۔ بات یہ ہے کہ جاہلیت میں سود اسی طرح لیا جاتا جیسے ہمارے یہاں کے بنیے لیتے ہیں، 100 روپے دیے اور 100 سود در سود بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ 100 روپے میں ہزاروں روپے کی جائیداد کے مالک بن بیٹھے۔ اس صورت کو یہاں اضعاف و مضاعفہ سے تعبیر فرمایا، ان اول تو سود مطلقاً حرام و قبیح، اور یہ صورت تو بہت ہی زیادہ شنیع و قبیح ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میاں مسجد میں گالیاں مت بکو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد سے باہر بکنے کی اجازت ہے، بلکہ مزید تقبیح و شنیع کے موقع پر ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی سود کھانے میں بھلا نہیں بلکہ تمہارا بھلا اس میں ہے کہ خدا سے ڈر کر سود کھانا چھوڑ دو۔ نمبر 6، یعنی سود کھانے والا دوزخ میں جاتا ہے جو اصل میں کافروں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ نمبر 7، اطاعت رسول کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فی الحقیقت خدا ہی کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں اور ان کی پوری اطاعت کریں۔ جن احمقوں کو اطاعت و عبادت میں فرق نظر نہ آیا وہ اطاعت رسول کو شرک کہنے لگے، چونکہ جنگ احد میں رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور فلاح و کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اور رسول کے کہنے پر چلو۔ وجنت، اور جنت کی طرف۔ نمبر 1، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض ہے آسمان اور زمین۔ نمبر 2، اعدت للمتقین، تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے، الذین ينفقون فی السراء، جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ نمبر 3، والکاظمین الغیظ، اور دبا لیتے ہیں غصہ، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ نمبر 4، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھے کچھ کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم، یا برا کام کریں اپنے حق میں۔ نمبر 5، ذکروا اللہ، تو یاد کریں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشش مانگے اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اڑاتے نہیں اپنے کیے پر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور انہی کی جزا ہے بخشش من ربہم، ان کے رب کی۔ وجنات تجری، اور باغ ہے تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تفسیر۔ نمبر 1،
یعنی ان اعمال و اخلاق کی طرف جھپٹو جو حسب وعدہ خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ نمبر 2، جنت کا عرض۔ چونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اسی سے تشبیہ دی گئی۔ گویا بتلا دیا کہ جنت کا عرض زیادہ سے زیادہ سمجھو، پھر جب عرض اتنا ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا۔ نمبر 3، محسنین کی صفات، یعنی نہ عیش و خوشی میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ تنگی و تکلیف کے وقت خرچ کرنے سے جان چراتے ہیں، ہر موقع پر اور ہر حال میں حسب مقدرت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سود خوروں کی طرح بخیل اور پیسے کے پجاری نہیں، گویا جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، غصے کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے، اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت بد دعا کرنے سے روکا تھا یا ان کے متعلق غصہ دبانے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے، نیز جن صحابہ نے جنگ احد میں عدول حکمی کی تھی یا فرار اختیار کیا تھا، ان کی تقصیر معاف کرنے اور شان عفو و احسان اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، یعنی کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں جن کا اثر دوسروں تک متعدی ہو، یا کسی اور بری حرکت کے مرتکب ہو جائیں جن کا ضرر انہی کی ذات تک محدود رہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ نمبر 1، قد خلت من قبلکم سنن، ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض، سو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ نمبر 2، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے، وہدی، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کو۔ نمبر 3، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 4، ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا تم کو زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں میں۔ نمبر 5، تفسیر، یعنی خدا کی عظمت و جلال، اس کے عذاب و ثواب، اس کے حقوق و احکام، اس کی عدالت کی پیشی اور وعدہ وعید کو دل سے یاد کر کے زبان سے بھی اس کی یاد شروع کر دی، خوف زدہ اور مضطرب ہو کر اسے پکارا، اس کے سامنے سر بسجود ہوئے، جیسا کہ صلاۃ التوبہ کی حدیث میں آیا ہے۔ پھر جو شرعی طریقہ گناہوں کے معاف کرانے کا ہے، اس کے موافق معافی اور بخشش طلب کی، مثلاً اہل حقوق کے حقوق ادا کیے یا ان سے معاف کرائے، اور خدا کے سامنے توبہ استغفار کیا، کیونکہ اصل بخشنے والا تو وہی ہے، اور جو گناہ بمقتضائے بشریت ہو گیا تھا اس پر اڑے نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ حق تعالیٰ بندوں کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، ندامت و اقلاع کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ لوگ بھی دوسرے درجہ کے متقین میں ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ ان تائبین کے گناہ معاف کر کے اپنے جنت میں جگہ دے گا، اور جو توبہ یا اور نیک عمل کیے ہوں گے ان کا بہترین معاوضہ ملے گا۔ نمبر 2، ماضی کے واقعات سے سبق لو، یعنی تم سے پہلے بہت سی قومیں اور ملتیں گزر چکی، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے، خدا تعالیٰ کی عادت بھی بار بار معلوم کرا دی گئی کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عداوت اور حق کی تکذیب پر کمر باندھی اور خدا اور رسول کی تصدیق و اطاعت سے منہ پھیر کر حرام خوری اور ظلم و عصیان پر اصرار کرتے رہے، ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ یقین نہ ہو تو زمین میں چل پھر کر ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو جو آج بھی تمہارے ملک کے قریب موجود ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے سے مارکہ احد کے دونوں حریفوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی مشرکین جو پیغمبر خدا کی عداوت میں حق کو کچلنے کے لیے نکلے، اپنی تھوڑی سی عارضی کامیابی پر مغرور نہ ہوں کہ ان کا آخری انجام بجز ہلاکت و بربادی کے کچھ نہیں، اور مسلمان کفار کی سختیوں اور وحشیانہ دراز دستیوں یا اپنی ہنگامی پسپائی سے ملول و مایوس نہ ہو کہ آخر حق غالب و منصور ہو کر رہے گا۔ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ نمبر 3، یعنی عام لوگوں کے کان کھولنے کے لیے قرآن میں یہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں جن کو سن کر خدا سے ڈرنے والے ہدایت و نصیحت کرتے ہیں، باقی جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو ناصحانہ تنبیہات سے کیا منتفع ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تسلی، یہ آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مسلح کی ہوئی پڑی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اشقیاء نے مجروح کر دیا تھا اور بظاہر کامل ہزیمت کا سامان نظر آ رہے تھے۔ اس ہجوم و شدائد و یاس میں
خداوند قدوس کی آواز سنائی دی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھنا سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلہ میں نامردی اور سستی پاس نہ آنے پائے۔ پیش آمدہ حوادث و مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھ رہنا مومن کا شیوا نہیں۔ یاد رکھو آج بھی تم ہی معزز و سربلند ہو، حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے اور جانیں دے رہے ہو، اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہے۔ انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و یقین کے راستے پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اس خدائی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پش مردہ جسموں میں حیات تازہ پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے۔ نمبر 5، مسلمانوں کو جنگ میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اس سے سخت شکستہ خاطر تھے۔ مزید برآں منافقین اور دشمنوں کے طعنے سن کر اور زیادہ اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ منافقین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہوتے تو یہ نقصانات کیوں پہنچتے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی عارضی ہزیمت کیوں پیش آتی۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اس طرح کے حوادث فریق مقابل کو پیش آ چکے ہیں۔ احد میں تمہارے 75 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے بدر میں ان کے 70 جہنم رسید اور بہت سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداءً ان کے بہت آدمی مقتول و مجروح ہوئے، جیسا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ پھر بدر میں ان کے 70 آدمی ذلت کے ساتھ قید ہوئے، تمہارے ایک فرقہ نے بھی یہ ذلت قبول نہ کی۔ بہرحال اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے مقابلہ کرو تو غم و افسوس کا کوئی موقع نہیں، نہ ان کے لیے کبر و غرور سے سر اٹھانے کی جگہ ہے۔ باقی ہماری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں۔ پھر جب وہ دکھ اٹھا کر باطل کی حمایت میں ہمت نہیں ہارے تو تم حق کی حمایت میں کیوں کر ہمت ہار سکتے ہو۔ اس سورت کا 4تھا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔